اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعتبار الہ میں آثار سیکھنے کی کوشش. آثار میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر وہ جو ملک ہے اللہ کی ملک ہے اور ہمارے پاس امانت ہے. تو کلمے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے اور ساری چیزیں جو بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی امانت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج زبان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے وہ بھی امانت ہے. ساری چیز جو ہمیں ملی امانت ہے، ہر چیز جو ملی امانت ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے امانت ہے. جسم امانت ہے، گاڑی ملی، گھر ملا، بیوی ملے، ماں باپ ملے، بچے ملے، یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. ہماری ملک نہیں ہے، اللہ کی ملک ہے. یہ ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم یہ ایمان لے کے آ رہے ہیں آثار میں کہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے. تو یہ ملک جتنی بھی ہے جس کو ہم ہماری ملک سمجھ کے بیٹھے ہوئے وہ کس کی ہے؟ ملک وہ اللہ کی ملک ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. انشاءاللہ تعالیٰ آج زبان پہ بات کرتے ہیں کہ زبان بھی ایک امانت ہے. زبان کے پھر آفتیں بھی آتی ہیں ہمارے پاس. یہ آفتیں آتی ہے، پھر اس کا علاج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ زبان کی آفتیں کیوں آ رہی ہیں. یہ زبان سے جو آفتیں پیدا ہو رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ امانت نہیں سمجھے اس لیے آفتیں آ رہی ہیں. یہ زبان جو ہے اللہ کی ملک ہے، ہم یہ نہیں سمجھے، ہماری ملک سمجھے، اس لیے آفتیں آ رہی ہیں. تو اس کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ امانت ہے تو امانت کیسی ہے اور اس کا احساس کریں گے تو زبان کی آفتیں نہیں آئیں گی. امانت ادا صحیح کر سکیں گے. اب ہم امانت نہیں سمجھ رہے ہیں. امانت کیا ہے بھائی؟ یہ زبان تو میرے منہ میں ہے، میری ہے، میں ڈیلی بات کرتا ہوں، صبح سے شام تک اس سے بات کرتا ہوں، یہ تو میری ہے. اب میں اس کو امانت کیسا سمجھوں؟ تو پھر میں امانت کے حساب سے بات کروں نا. میں ہاں بھائی اللہ تعالیٰ دیے میرے کو، مگر میں امانت کے حساب سے بات کروں. اللہ دیے امانت ہے، میرے پاس میں استعمال کر رہا ہوں، مگر ہم جیسا استعمال کرنا ہے ویسا استعمال نہیں کرنا. اس کی مثال، ایک دوست ہے ہمارے پڑوس میں، وہ اپنے بچے کو بولے لے کے آ کے یہاں دیے کہ بھائی میرے بچے کو اپنے پاس رکھو آپ ذرا امانت کے طور پہ. میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں، 2-4 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس رکھو. ذرا دیکھنا یہ ذرا شرارتی ہے، یہ کھیل کود کے مارا لگا لیتا. اگر تھوڑا تنگ کرا تو باہر گھما لینا، تھوڑا لے کے جا کے بٹھا کے لے کے آ جانا بچوں کو دکھا کے. شرارتی ہے، ذرا سنبھال لینا بھائی. اب ذمہ داری لے لیے، ہم بھی امانت اٹھا لیے، ہم بھی امانت اٹھائے ہوئے. ایسا ہم امانت اٹھائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں نصرتیں ہمیں عطا کی ہے کہ بھائی انہیں امانت اٹھا لیا، اس لیے یہ بہت ساری امانت دی گئی. آج انشاءاللہ صرف ایک زبان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اب وہ بچہ آیا، امانت میں آیا، اس کو لے لیے. اب وہ لے لیے بچے کو. اب بچے کو لے کے کیا کرا؟ بچہ تھوڑا ستا رہا تو گارڈن میں لے کے گئے اس کو. گارڈن میں لے کے گئے تو وہاں پر دوست کا بچہ بھی ہے اور کئی اور بچے بھی ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. اب وہ دوسرے جو بچے کھیل رہے ہیں کیا ان لوگوں کے سے ٹیک کیئر کرے گا؟ ایک گر جا رہا، ایک لڑ رہے ہیں کوئی بچے. اب اس کو اس کی فکر نہیں ہے کچھ بھی. اس کو فکر کس کی ہے؟ اپنے بچے کی. کہیں یہ گر نہ جائے، یہ گر نہ جائے، یہ مان نہ لگا لے. اب اس کو زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتا، ظلم بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر. ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو اس کا ہے ہی نہیں. ظلم کیوں کرے گا بھائی؟ اپنے بچے سے زیادہ کیئر. اپنا خود کا بچہ رہتا تو مارتا تھا، کیوں بھاگ رہا، کیوں لڑ رہا، کیوں شرارت کر رہا، مارتا تھا، ظلم کرتا تھا اس کے اوپر. مگر یہاں ظلم بھی نہیں کر رہا. ظلم کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے پاس امانت ہے.
تکلیف نہیں پہنچا رہا. کیوں نہیں پہنچا رہا؟ کہ اس کو پتا یہ اس کی نہیں ہے. وہ کہا کہ اس کو بھائی ذرا سنبھال کے رکھنا, میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور اس کو نقصان بھی پہنچنے نہیں دے سکتا. تو کیسا رہا تھا, اپنی اولاد سے زیادہ اس کو گارڈن بھی لے کے گیا, گھمایا بھی, کھلایا بھی, تھوڑا خوش بھی کرا, پھر گھر لے کے آیا. اور جب تک امانت اس کا دوست واپس نہیں آ جاتا, جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کرا, اس کی طرف توجہ کیسا سنبھال کے. یہ احساس ہے امانت کا. یہ احساس کو ہم زبان پہ رکھیں, یہ احساس کو زبان پہ رکھیں گے تو زبان سے جو امانت ادا ہوگی وہ صحیح ہوگی. اب ہم زبان دے دیے, اب زبان میری ملک ہے بول کے جو ایسا چاہے استعمال کر رہی, ظلم کر دے رہی زبان کے اوپر, زبان کے اوپر ظلم کر رہی. کیا ظلم کر رہی؟ جیسا چاہے, اللہ کی مرضی کے, اللہ تعالیٰ نے جو کہا جیسا استعمال کرنے کا کہا ویسا استعمال نہیں کر رہی, اپنی مرضی سے, اپنی نفسانی خواہشات میں, اپنی نفسانی ضروریات میں, اپنی نفس میں پنے میں جو چاہے بولتے رہے. بھائی میں منہ پھٹا ہوں, میں بول دیتا ہوں جو چاہے. یہ ظلم کر رہا ہے. یہاں پر اگر بچے کو ظلم کرتا تو کیسا ہوتا تھا؟ اس کا دوست لڑ لیتا تھا, ارے بھائی میں تیرے کو دیکھے گیا, تیرے پہ بھروسہ کرا, تو سنبھالتا ہوں گا سمجھا. انہیں باہر دوسرا انہیں تو گرا کرا نہیں, تو الٹا اس کو ڈانٹ دیا. اب بچہ کیا کرتا, آتے انہوں میرے کو فل باتاں کرے, انہوں میرے کو مارے, شکایت کرتا. اب انہیں بولتا کہ بھائی یہ کیا, تو بھی قیامت کے دن بھی زبان بولیں گی انہیں میرا غلط استعمال کرا, اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان بولیں گی میرا غلط استعمال کرا, جیسا آپ نے کہا تھا ویسا استعمال نہیں کرا, انہیں میرے اوپر ظلم کرا. یہ ساری بات. تو ہم کیا کریں, احساس کریں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے. اب وہ کیسا آئے گا, اب وہ کیسا آئے گا؟ اپنے پاس امانت ہے سمجھیں گے تو آئے گا. وہ اپنے پاس امانت کیسا آئے گا؟ اللہ کو مالک جانیں گے تو معلوم پڑے گا کہ اپنے پاس امانت ہے. اللہ کو مالک ہی نہیں سمجھ رہے, یہ میری ہے بول کے بول رہے ہیں, یہ ملک میری ہے. جب بندے کے دل میں بیٹھ گیا اس لیے اس کو امانت نہیں سمجھ رہا. ملک اللہ کی ہے, اس کا مالک, یہ زبان کا مالک اللہ ہے. یہ جب بندے کے اندر آ جائے گا تو اس کو امانت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. جب اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا تو امانت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. کیا آتا ہے؟ امانت کا احساس ایمان کے وزن پہ ہوتا. تو ایمان جتنا حاصل ہوگا, مطلب اللہ مالک ہے, جتنی تصدیق ہوگی اتنا امانت کا احساس کرے گا, اتنا سنبھال کے لے کے جائے گا زبان کو. اور جتنا سنبھال کے لے کے جائے گا اتنا یقین بیٹھے گا, ایمان میں بھی اضافہ ہوگا کہ اللہ مالک ہے. ویسا ورثہ ہے, امانت میں اضافہ کرو, امانت کے احساس میں اضافہ کرو, ایمان میں اضافہ ہوگا. ایمان میں اضافہ کرو, امانت کا احساس زیادہ ہوگا. یہ اب یہ اس کا احساس کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی, آپ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر. حدیث کے پاس کیا ہے کہ جس لعنت ہو شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ. اب صحابہ پریشان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی؟ وہ تعجب کر رہے ہیں صحابہ. ہم تعجب نہیں کرتے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں, فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے, مگر صحابہ کے لیے تو تعجب کی بات تھی. کیوں؟ وہ زمانے میں ماں باپ کو بہت بڑا احترام دیا کرتے تھے. ان کے قبیلوں میں ماں باپ کا بڑا احترام رہتا کہ میرے ماں باپ ہے. پھر یہ تعجب سے بات ہے. پھر مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے کہ لعنت ہو اس شخص پہ جس نے اپنے ماں باپ کو گالی. صحابہ نے کہتے ایسا کون سا شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, جس نے دوسروں کے ماں باپ کو گالی دی اس نے اپنے خود کے ماں باپ کو گالی دی. دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا خود کے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے. یہ زبان سے گالیاں دے رہے. اب لعنتی انسان کون ہوا تھا؟ لعنتی کون ہوا تھا؟ شیطان لعنتی ہوا, نمرود لعنتی ہوا, فرعون لعنتی ہوا, ابو جہل لعنتی ہوا, ابو لہب لعنتی ہوا. یہ سارے لعنتی ہوئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تو ہم دوسروں کے ماں باپ کو تو وہ تو کامن ہو گیا, خود کے ماں باپ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, خود کے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں. تو ہم کون سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ اپر لیول کیٹیگری. دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لعنتی ہے. تو یہ دوسروں فی زمانہ دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی دے رہا ہے, خود کے ماں باپ کو بھی گالی دے رہا ہے. اب گالی کیا ہے؟
اب ہم بول رہے ہیں میں تو میرے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا ہوں، میں دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دیتا ہوں۔ اب گالی ہم ابیوزو ورڈ جو ہے بس اتنے وہی سمجھ لیے کہ یہ گالی ہے۔ اب گالی کی اگر ڈیٹیل میں جائے، گالی کیا ہے؟ جو الفاظ سے سامنے والے کو تکلیف ہو، جو الفاظ سے، جو لفظ سے سامنے والے کو تکلیف ہو، وہ گالی ہے۔ اب ہم ماں باپ کو دیکھیے، ہم گالی تو نہیں دے رہے نا، گالی تو نہیں دے رہے، اللہ کا شکر احسان ہے، ماں باپ کو ہم نہیں دے رہے ہے زمانے میں گالیاں دینے والے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بری ہے۔ نہیں، ہمیں اور کیا دیکھنا ہے، ہم بھی ہمارا جائزہ کیا کریں، ہم نہیں دے رہے گالی، ہم تو بری ہے، ہمارے اوپر لعنت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ گالی کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا ہمارے ماں باپ کو ہمارے الفاظ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ الفاظوں سے ایسے کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف ہو۔ اب کیا اگر میں کیا تکلیف دیا میرے ماں باپ کو؟ حق نہیں پہنچا رہے، ماں باپ کو تکلیف ہو رہی، ماں باپ کا ادب نہیں کریں، ماں باپ کو تکلیف ہوتی، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی، بھائی بہن کا حق ادا نہیں کرا، ماں باپ کو تکلیف ہوتی کہ بھائی میرے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں ہے میرا بیٹا، اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے میرا بیٹا۔ اب ماں باپ کو تکلیف ہو رہی، اب یہ گالی کی کیٹیگری میں چلا جا رہا، جو چیز سے تکلیف ہو وہ گالی ہے نا، جو چیز سے تکلیف ہو وہ گالی ہے۔ اب گالی کی کیٹیگری میں کیا کیا آ رہا، ماں باپ کو تکلیف کب کب ہوتی؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں رہا تکلیف ہوتی، ماں باپ کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، دین پہ عمل نہیں کرا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، دیندار نہیں بنا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، بے نمازی ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ محبت کرنے والے، ماں باپ محبت کرنے والے، چاہنے والے، بچہ خبر کے گھڑے میں پہنچے تک جتنے بھی گناہ کرتا، ایک ایک گناہ پہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی، ایک ایک گناہ پہ دوزخ میں چل رہا میرا بچہ، بڑی تکلیف میں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تکلیف ایک ایک چیزوں پہ، حقوق میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اس سے باہر نکلے، ہم وہ لعنتیوں کی کیٹیگری میں نہ آئیں۔ ہم ہماری زبان، اب زبان کا مطلب کیسا ہو گیا، کمیونیکیشن ہے نا زبان، تو صرف زبان ہی نہیں، کئی چیزیں جس سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے، کئی چیزیں جس سے ہم کمیونیکیٹ کر کے بتاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بتاتے ہیں، ہمارے انداز سے بتاتے ہیں، ہمارے حرکتوں سے بھی کمیونیکیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ ہماری حرکتوں سے گالی دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہماری زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں، ہمارے انداز سے بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں، ہماری حرکتوں سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں اگر میں آ جائیں گے وہ لعنتی والی کیٹیگری میں آ جائیں گے، اس سے بچے۔ تو زبان ہے، یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، تو کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے اس کو قابو میں کرنا، سامنے والے کو، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانا، ماں باپ کی اتباع کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کے حقوق زیادہ ادب کے ساتھ، جو ادب ماں باپ کا بتایا گیا ہے، جیسا ادب کرنے کا حق ہے اس طرح ادب کرے، کافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں باپ کا حق اس طرح ادا کرو، اس طرح کرے، بہترین۔ مگر ہم الٹے میں جا رہے ہیں، اور یہ اسکیپ نہیں ہے کہ میں میرے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، میں اس سے بری ہوں۔ اگر ہم یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمارے ماں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو کرے گا تو یہ لعنتی ہے، اب تو ہم خود کے ماں باپ کو کر کے ہم کیا ہو جائیں گے، ڈبل لعنتی۔ اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ اب یہ بچے گا کس سے، یہ بندہ یہ بچے گا کس سے؟ یہ امانت کا احساس کرے گا، اپنی جو زبان ہے، یہ جو ہمارا کمیونیکیشن ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم دکھا رہے ہیں، یہ اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرے گا تو ہی بچے گا۔ اللہ کے منشا کے تحت بندہ جب بھی استعمال کر سکتا ہے جب اللہ کو مالک مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہوگا تبھی اللہ کو مالک جانے گا، اپنے پاس جو ہے ملک جانے گا، اور امانت کا احساس کرے گا، یہی ہوگا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے قید کرنے کا، جس کو قید کرنا ضروری ہے، سب سے زیادہ حقدار وہ کیا ہے، وہ زبان ہے۔ بڑی حقدار چیز ہے، اس کو قید کر کے رکھو، اس کو قید کرنا کا زیادہ حق ہے۔ اب وہ قید کرنا کیا ہے، اب قید بول تو قیدی کی مثال، جب قید ہو جاتا ہے کوئی، اب وہ کس طرح رہتا ہے، قیدی کس طرح گزارتا ہے اپنی زندگی، جب وہ قید میں آتا ہے تو جہاں بھی قید ہوتا ہے اس کی منشا کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ صبح میں جیل میں آ گیا، قید ہو گیا، صبح میں 5 بجے اٹھو بولے 5 بجے اٹھتا، 10 بجے کھانا کھانے میس میں آ جاؤ بولے 10 بجے کھانا کھانے میس میں آ جاتا، چوچرا زبان سے چوچرا نہیں کرتا، آ جاتا 4 بجے تک یہ کام کرنا ہے بولے یہ کام کرنا ہے، یہ کرو بولے یہ کرو بولے، یہ ٹائم پہ سو جاؤ بولے یہ ٹائم پہ، اس طرح سے رہو، اس طرح سے بات کرو، ان سے ملو، ساری چیزیں جو قید میں رہ کے کرتا ہے تو وہ
فالو کرتا ہے قید ہونے کے بعد. تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا قید کریں؟ اپنی زبان کو کس طرح قید کریں؟ ہم قید کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، کہ ہم قید میں جب آ جائے تو ہم کیسا ہے، جو جیلر کے حساب سے وہ چل رہا ہے، ہم قید اپنی زبان کو کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے منشا کے حساب سے چلیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا وہ قید کرنا ہے. قید کر دینا مطلب منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا ہے. قید کرنا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر قید جب ہوا تو اس کے حساب سے چلا. اب ہم ہماری زبان کو قید ہمارے دل میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلیں گے. صلو علی نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. تو اپنے آپ کو قید کریں، مطلب زبان کو قید کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فحش کلامی کرتا ہے نا، اب ہم قید کرنا ضروری ہے، یہ تو دیکھ لیے کہ اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو قید کرے. قید کیسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کر سکے. اب جو قید نہیں کرا، مطلب جو فحش کلامی کرا، اس کا اثر بھی دیکھ لیں گے اس کا اثر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو فحش کلامی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرتا. فحش کلامی کیا ہے؟ بات جب بھی کرا غلاظیت نکال، کفر کلام، شرک کلام، نفاق کا کلام، گالی گلوچ، ماں بہن کی گالیاں. یہ زبان اس کی پوری تر رہتی گناہوں میں. زبان اس کی پوری تر رہتی لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں. زبان اس کی پوری تر رہتی اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف پورے باتیں کرنے میں. یہ پوری طرح یہ فحش کلامی کرنے والا ہے. برے لوگوں سے گالی گلوچ، لوگوں کے حقوق صحیح نہیں، یہ پورے فحش کلامی. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ جو فحش کلامی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالتا. جنت اس کے لیے حرام کر دی جاتی. اب جس کے لیے جنت حرام کر دی گئی تو اس کو وہاں کہاں رکھتے؟ اس کو فحش کلامی کرنے والے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب دوزخ میں ڈالنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا؟ اسے کس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے منہ سے غلاظیت نکلی. دنیا میں تھا، فحش کلامی کرا، منہ سے غلاظیت کے باتیں نکالا. اب وہاں پر تو یہ جو بات دکھ رہی ہے اس کو منہ کا مزہ دکھ رہا، مگر وہ کیا ہے؟ اصل میں غلاظیت ہے. مگر وہ غلاظیت کیسا دکھ کے آئے گی؟ اب جب اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، فحش کلامی کرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے غلاظیت نکلے گی. اب وہ جب اس کو سزا یہ ملے گی تو دوسرے وہاں پر جو دوزخیاں ہوں گے ان لوگ کو بھی عذاب مل رہا ہے دوزخ میں، وہ بھی عذاب میں ہے، مگر اس کا عذاب دیکھ کر اس کی طرف توجہ ہو کے پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو ایسا کوسا عذاب ہو رہا ہے. اب وہ پریشان ہو جائیں گے. دوسرے دوزخیاں بولیں گے اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے سے گندی بدبو، غلاظیت نہیں کر رہی ہے، گندی بدبو آ رہی ہے. دوسرا جو دوزخی ہے جو اپنے خود کے عذاب میں ہے، اپنا عذاب بھول کر وہ ادھر متوجہ، ادھر دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کو کیسا عذاب ہو رہا. اور پورے جو دوزخیاں اس کے اطراف رہیں گے پورے دور ہو جائیں گے، پورے دور جا کے اکٹھا ہو جائیں گے. اکٹھا ہو کے فرمائیں گے، بتائیں گے کہ پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو ایسا کیسا خطرناک عذاب ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا ایسا؟ تو انہیں بتایا جائے گا اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ فحش کلامی کرتا تھا. تو ہم اس بچنا ہے. اب بچنے کا طریقہ کیسا ہے؟ فحش کلامی میں پھٹتا ہوں، میں جو دل میں آیا بول دیتا ہوں میں. ارے تمہاری ہے ملکیت تو تم بولو جو دل میں آیا. تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. اب کوئی لے کے آ کے گاڑی دیا بھائی سنبھال کے رکھو، بولتے میں جیسا چاہے ویسا چلاتا ہوں، انہیں پھر دیتا نہیں. اور اس کو اسکریچ سب مار کے دیے تو انہیں بولتا انہیں واہ کیا سنبھال کے دیا گاڑی، صحیح زبردست، جیسا میں دیا تھا ویسا دیا تھا بول کے خوش ہوتے. جو اونر ہے اس کا انہیں اس کے اوپر غصے میں آ جاتا، انہیں بولتا پوری ریپیئر کر کے دے میرے کو، اور نیکسٹ ٹائم سے اس کو دیتا بھی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہم کو دے کے چھوڑے ہوئے کہ قیامت تک انہیں کیسا کرتا. اور معافی مانگنے پہ معاف بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ. رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی امانت کا احساس کرنا ہے. وہ احساس ہی نہیں ہے، فحش کلامی میں لگ گئے. اب وہ نکلنے کا اس کا علاج ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زبان کو امانت سمجھے، لمحہ امانت سمجھے. ہر لمحہ یہ خیال کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اب وہ کنٹینیو کیسا آئے گا؟ کنٹینیوٹی کیسا آئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر مرتبہ یہ ذہن میں رکھے، اپنے دل میں تصدیق کرتے رہے کہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جب یہ بندہ بار بار بولے گا، جب بار بار نکالے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اللہ مالک ہے، تو یہ میرے پاس جو اللہ کی ملک ہے وہ میرے پاس امانت ہے۔ تو یہ ایمان بار بار لے کے آئے گا تو اس کی فحش کلامی آرام سے دور ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں ڈائریکٹ جنت میں، جلد سے جلد جنت میں چل رہا ہوں، ایک عمل ہے بتائیے میں جنت میں چل رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خاموش رہا کرو۔ خاموش مطلب بیکاری کے باتاں، بد کلامی، یہ چیزیں اختیاری خاموشی اختیاری کرو۔ تو اب دوسرے لوگ بولنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑا ٹف کام ہے خاموش رہنا، ہمارے کو بھی دکھتا نہیں، ارے کیسا بولتے اور کیسا رہتے اپن خاموش، منہ پھٹے تھوڑے رہتے، جو دل میں آپ بولتے رہتے، کنٹرول نہیں ہوتا بھی میرے سے، اپن جو آیا بول دیتے، جو آیا بول دیتے، اپن نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا اپنے سے، برداشت نہیں ہوتا، جو آیا بول دیتے، منہ پھٹا ہوں میں، یہ جو بات ہے ایسے رہتے۔ تو جب بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک اس کا سلیوشن دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو نیک باتیں کیا کرو، اگر نہیں رہ سکتے، اگر بات ہی کرنا ہے تو نیک بات کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموشی عبادت ہے، حدیث میں آتا خاموشی عبادت ہے۔ صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں کیا تمہیں ایک ایسی عبادت بتاؤں جو سب سے آسان ہے؟ آسان عبادت، زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں عبادت بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی مل رہے ہیں، عبادت میں چل رہا ہے بندہ، مگر سب سے آسان ہے، اس کو محسوس بھی نہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ خوشی میں آسان عبادت مل رہی ہے، فرمائیے آپ بتائیے ایسی کون سی عبادت؟ آپ نے کہا کہ خاموشی عبادت، خاموشی آسان عبادت ہے۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا لیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا۔ تو یہ نجات پانے کا طریقہ خاموشی اختیار کرے، اور جب بھی بات کرے، اگر بات کرے تو کیا بات کرے؟ نیک بات کرے۔ اگر نیک بات کرے، اب نیک بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت بات کرنا، وہ نیک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات سے جس طرح کا بات کرنے کا حکم دیا اس طرح بات کرے، اگر ویسا اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہے۔ اگر کرنا ہے بات تو ایسی بات کرے، اپنی زندگی میں لا کے دیکھے، بڑبڑا کے بہت دیکھ لیے زندگی میں، 20 سال 30 سال 40 سال یہ زندگی بیکار کے باتوں میں نکال دی، اپن دنیاوی باتوں میں نکال دیے، لوگوں کے باتوں میں نکال دیے، غیبت چغل خوری میں نکال دیے، یہ ساری چیزوں میں نکال دیے۔ اب آگے کی تھوڑی زندگی 1 سال کر کے دیکھو کیسی تبدیلی آتی زندگی میں، 1 سال امانت کا احساس کر کے دیکھو کیسی تبدیلی آتی، بڑا مزہ آئے گا۔ خاموش رہے، اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو نیک بات کرے۔ نیک بات کیا ہے؟ اللہ کے منشا کے تحت جب بھی بات کرے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا میں، اس سے نہ ماں باپ کو تکلیف دوں گا، اس سے نہ لوگوں کو تکلیف دوں گا۔ یہ اگر احساس کر کے چلے گا بندہ تو آرام سے زندگی گزرے۔ نبی حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کا شر ایسا ہے جو ساری برائیوں کی وجہ ہے۔ 3 چیزوں کا شر، 3 چیزیں بتائی گئی کہ اکثر جو برائی ہوتی ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے، 3 شر کی وجہ سے۔ آپ نے پہلا فرمایا سب سے پہلا پیٹ کا شر ہے، پیٹ کا شر۔ دوسرا بتایا شرمگاہ کا شر، تیسرا بتایا زبان کا شر۔ یہ تینوں شر جو ہے اکثر جو بندہ برائی کرتا ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو بندہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، یہ 3 شر کی وجہ سے بیچتا ہے، یہ 3 شر کی وجہ سے۔ اب پہلے آ جاؤ پیٹ کا شر۔ اب پیٹ بول تو کمائی، کھا رہے ہیں جیسا، اب پیٹ بول تو صرف پیٹ نہیں آ گیا، اس میں کما رہی، محنت کر رہی، کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب وہ پیٹ کے شر کے لیے کیا ہے؟ بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اب کاروبار میں پیٹ کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کاروبار کرتا بندہ، کاروبار میں شر کیسا آتا؟ کمانا ہے، حلال طریقے استعمال کرنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جھوٹ بول کر کمانے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، یہ شر استعمال کر کے کیا کر رہا؟ تمام برائیوں میں چل جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے کمانے کا اس طرح نہیں کما رہا، جس طرح تجارت کرنے کا حکم دیا اس طرح تجارت نہیں کر رہا۔ یہ شر کی وجہ سے، یہ پیٹ کو پالنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جب مالک بنانے کے کام کرے گا تو یہ شر آ جائے گا۔ تو یہ پیٹ کا شر کیسا نکلے گا؟ مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے بول کے جب کام کرے گا بندہ تو شر نکل جائے گا۔ اللہ دینے والا ہے بولا تو اس کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
حلال طریقے سے جائے. اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے, چاہے تم حلال طریقے سے جاؤ حرام طریقے سے جاؤ, جو تمہیں مل کے رہنا ہے وہی ملے گا. نہ ایک دانہ اوپر ملے گا نہ ایک دانہ نیچے رہے گا. مگر ایمان اگر بندے کا رہا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے تو وہ اسموتھلی اللہ تعالیٰ آرام سے دے دیتے اس کو. وہ شر پن میں آ کے اپنے ایمان کو گواہ نہیں کرے گا. دوسرا کیا ہے؟ شرمگاہ کا شر. شرمگاہ کے شر کی وجہ سے بھی لوگ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. شہوت پرستی میں کر, شرمگاہ کی وجہ سے لوگوں سے جھوٹ بول جاتے ہیں. اب اس کا حلال طریقہ بھی حلال طریقہ اختیار کرنے کا نہیں, وہ مشکل ہو گیا. معاشرہ بھی مشکل بنا دیا وہ چیز کو, ہم بھی خود بھی مشکل بنا لیے. اور نفس کیا کر رہا ہمارے کو کہ یہ آسان طریقہ مشکل ہے, مشکل طریقہ آسان ہے, اس میں لگا کے رکھ دیا. اب شہوت بہت چیزوں سے پوری زندگی برباد کر لیتے لوگ شہوت کے شر کے چکر میں. صبح اپنی زندگی برباد کر دیتے, اپنا دین برباد کر دیتے, اپنا ایمان برباد کر دیتے. پورا شر شہوت کی وجہ سے پڑا. تیسرا بتایا گیا زبان. اب زبان کیا ہے؟ زبان کا شر کیسا آتا ہے؟ جب میں بول کے رہتا نا, زبان یہ میری ملکیت ہے, میں جو چاہے بول دیتا ہوں. ہماری ہے نہیں مگر ہم سمجھ رہے ہیں میری ہے, جو چاہے بول دے. یہاں نفس آ کے بولتا ہے یہ زبان میری ہے, میں جو چاہے بول دیتا ہوں. میں اچھا ہوں بول کے زبان بتانا شروع کر دیتی, میں بہتر ہوں یہ زبان بتانا شروع کر دیتی. تو نفس جب آ جاتا ہے, نفس کیا کرتا ہے؟ نفس میں بہتر ہوں بولتا ہے. نفس بولتا ہے میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور نفس شہوت پرست ہوتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ پیٹ کے واسطے غلط کامہ کراتا ہے اور اپنی زبان سے پورے کامہ کرانے لگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ 3 چیزیں شر ہے, یہ 3 چیزوں سے اگر بچے گا بندہ تو اس کے اکثر گناہ کم ہو جائیں گے. اکثر گناہ کم ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اکثر جو زیادہ بات کرتا ہے وہ غلطی بہت کرتا ہے. زیادہ جو بات بڑبڑا جو رہتا نا غلطی بہت کرتا ہے. جائے کسی محفل میں بیٹھے بہت باتیں کرے, کہیں نہ کہیں پوائنٹ پکڑ کے نکال لیتے ہیں غلط. کام کے اندر کام کم باتیں زیادہ, محنت کم باتیں زیادہ. ایمان میں ایمان کے باتیں, دینداری محفل میں بیٹھے ہوا, علم حاصل کچھ نہیں کرا, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کرا, باتیں زیادہ. تو یہ باتیں جو زیادہ کر دیتا ہے, اگر علم کے مطابق بات کرا تو جائز ہے. علم کے مطابق بات نہیں کرا, لا الہ الا اللہ کے تحت بات نہیں کرا تو وہ بیکاری کے باتوں میں لگ جاتا ہے. آپ سب سمجھے, جو زیادہ بات کرتا ہے اکثر غلطی کرتا ہے, اور جو خاموش بندہ رہتا ہے دین کے تحت جو بات کرتا ہے, آپ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک ہدایت بتاتے ہیں کہ ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو, ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت عطا کی. تو حکمت کہاں میری؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے حکمت ملنا تاکہ میں اچھا کام کر سکوں, مجھے حکمت آنا تاکہ میں اچھے سے عبادت کر سکوں, مجھے حکمت ملنا تاکہ میری زندگی پوری اچھی گزرے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میں سے ایک ٹیچنگ ہے. آپ کیا فرمائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کیا ہے؟ اللہ قرآن کی دعوت دینا, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتانا, حکمت کی باتیں سکھانا. اس کے اندر چوتھے نمبر پہ کہ حکمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں سکھانا. حکمت کیسا حاصل ہوتی ہے؟ پھر خاموشی سے. دین کے تحت بات کرے گا تو حکمت حاصل ہوگی. دین کے تحت بات نہیں کرے گا, جو دل میں آئے جو بڑبڑائے گا, جو دل میں آئے اللہ کے منشا کے تحت اپنی زبان کا استعمال کرے گا, وہ ہمیشہ غلطیوں میں رہے گا. ہم دیکھیے ہماری زندگی میں کئی غلطیاں کرتے ہیں. ہم کام میں غلطی کر رہے ہیں, کام میں غلطی کر رہے ہیں, لوگوں کے حقوق میں غلطی کر رہے ہیں, عبادت میں غلطی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خالی زبان خاموشی اختیار نہیں کر رہے ہیں. خاموشی اختیار کرنا ہے نجات پا لینا ہے. خاموشی اختیار ہی کرنا ہے آسان عبادت ہے. خاموشی اختیار کرنا ہے, اگر نہ کر سکو تو نیک بات کرو. تو زبان کو سنبھالنا ضروری ہے. اب یہ سارا سنبھالے کیسا جائے گا؟ سارا سنبھالے کیسا جائے گا؟ یہ تعلیم حاصل کرے گا تو سنبھالا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے گا تو اپنی زبان کو قابو کر سکے گا, زبان کو قید کر سکے گا. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت قید کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح استعمال کرنے کا حق دیا کہا ہے اس طرح استعمال کرے گا, اور جو کلام کہنے سے روکا ہے وہ کلام کو روکے گا. کفر کلام سے رکے گا, شرک کے کلام سے رکے گا, نفاق کے کلام سے رکے گا, برے کلام سے رکے گا, فحش کلام سے رکے گا. کیسا رکے گا؟ وہ علم حاصل کرے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم علم حاصل نہیں کر رہے, ہم بول رہے ہیں اسی رک جاتا ہوں گا, اب بول دیا نا, بیان سن لیا نا, اب کنٹرول کر لیتا ہوں میں,
गालियाँ नहीं देता हूँ, फहश कलाम ही नहीं करता हूँ, नहीं बोलता हूँ मैं, 2 दिन का है, 2 घंटे का है, उसके बाद पूरा निकल जाता, फिर वापस वही रूटीन पे आ जाते। क्यों? ईमान की तस्दीक नहीं है, अमानत का एहसास कंटिन्यू नहीं है। अब मैं बोला, अब मैं सुना, मैं अमल करा, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के बाद। शैतान हावी है, 24/7 शैतान लगे हुआ है गफलत में डालने के लिए। मगर अब हमारी हिफाजत कैसे होगी? हम इसको कंटिन्यू, हम अपनी ज़बान को क़ैद कैसा करके रखेंगे? वो इल्म आएगा तो वही क़ैद करके रखेंगे। अब इल्म कैसा आएगा? औलिया अल्लाह की सोबत में बैठेंगे तो इल्म आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के साथ बैठेंगे तो इल्म आएगा, उन लोगों से सीखेंगे तो इल्म आएगा, सीखेंगे तो आएगा। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, कुत्ते की मिसाल देके फरमाते हैं कि एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता तालीम और तरबियत पाने के बाद अपनी जो फितरत रहती है उसको छोड़ देता है। तालीम और तरबियत, कुत्ता जो है ज़ात का कुत्ता है, उसकी फितरत क्या रहती? भौंकना, भौंकना फितरत है उसकी, बेवजह भौंकना फितरत है। और क्या फितरत है? हड़पना, शिकार करना, कुत्तापन पूरा दिखाना। ये कुत्तापन तालीम और तरबियत जब मिलती है उसको तो वो छोड़ देता, वो सब चीज़ें, वो अपनी फितरत छोड़ देता। अब आप देखिए, ट्रेन जो डोमेस्टिक कुत्ते रहते, अब कुत्ता क्या करता? गोश्त खाता, शिकार करता, बिल्ली को खाता, मुर्गी को खाता। मगर ट्रेन जो कुत्ता रहता उसको घर में अपनी मुर्गी के बाजू रखो, मुर्गी के साथ रहता, बिल्ली के साथ रहो, कुत्ते बिल्ली साथ में रहते। क्यों? उसको तालीम दी गई। तालीम क्या है? ट्रेनिंग दी गई, उसको तरबियत दी गई। उसको वो तरबियत मिली तो कुत्ता अपनी फितरत छोड़ दिया। तो आप ये बता के फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स की भी तालीम और तरबियत करे। हमें ज़्यादा ज़रूरत है, बताया गया इंसान को ज़्यादा ज़रूरत है, इंसान की नफ्स को अपनी नफ्स को तालीम दे और तरबियत दे। तो हमारी नफ्स को सुधारने के वास्ते जब कुत्ता अपनी फितरत के हिसाब से जब उसको तालीम मिलती, तरबियत मिलती, तो वो सब चीज़ें जो उसकी फितरत की चीज़ है सब छोड़ देता। अब हमारी नफ्स की फितरत क्या है? नफ्सियानी फितरत क्या है? हम अल्लाह का जो दीन है उसके ख़िलाफ़ करने जाता नफ्स, अल्लाह ताला ने शहवत परस्ती की तरफ जाता। ये हमारी फितरत है। मैं बेहतर हूँ बताने जाता है नफ्स, मैं करता हूँ बोल के बताने जाता है। ये नफ्स क्या है? अल्लाह ताला जो का मंशा है, अल्लाह ताला ने जिस तरह बताया दीन, उसके ख़िलाफ़ करने के वास्ते जाता है। फितरत है उसकी, उधर बढ़ती है। मगर आप गौस सकल क्या बोला, कुत्ता जब ट्रेनिंग वगैरह लेके सीख जाता है, सही हो जाता है, तो तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि तू अमानत का एहसास नहीं कर रहा, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। कुत्ता अगर सीख जा रहा तो तू तो ट्रेनिंग ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग ले। अल्लाह ही मालिक है जान, तेरे पास मिल्क है जान, तेरे पास अमानत है जान। कुत्ता ट्रेनिंग लेके सुधर सकता है, तू क्यों सुधर रहा नहीं? मैं खाली सुन के सुधर जाता हूँ, सुन के सुधरना नहीं, ट्रेनिंग लेना है पूरी। और सकल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं ट्रेनिंग ले। अब ये ट्रेनिंग हम कैसा ले भाई? इसका इलाज ट्रेनिंग कैसा ले, ट्रेनिंग किस तरह से ले? इसकी मिसाल देके फरमाते हैं, एक तबीब है और एक उसका पेशेंट रहता, मरीज़ जो रहता। जब पेशेंट जो अपने तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाता, जब देख लेता है कि मेरी बीमारी या डॉक्टर के पास आऊँगा तो अब दवा लेना है तो मैं ठीक हूँगा, तब वो क्या करता? उन्हें सबसे पहले पूरा अपने आप को तबीब के हवाले कर देता, अपने आप को तबीब के हवाले कर देता कि भाई ये डॉक्टर साहब है, ये इनके बताए हुए तरीक़े से मैं इलाज कराऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। या अल्लाह ताला ने इनके पास ये सलाहियतें दी है कि इनके पास जाऊँगा, इन्होंने ट्रेनिंग ली है, इनको सब आता है, इनको बीमारी के बारे में बताए। मैं अपने आप को क्या करता है? पेशेंट हवाले कर देता है। अब हवाले कर देता है, उन पेशेंट डॉक्टर साहब बोलते सुबह 9 बजे आ जाना, अपॉइंटमेंट है तुम्हारी, ये दवा खाना, ये परहेज़ करना, ये चीज़ से रुक जाना, ये चीज़ करना, ये टाइम पे सोना, ये टाइम पे उठना, ये खाना, ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना। ये सारी जो बीमारी के जो प्रिकॉशंस रहते, सारी चीज़ बताते, जो इलाज रहता, जो दवायाँ रहते, सारा बोलता। अब उन्हें कैसा फॉलो करता? पूरा हवाले कर देता। डॉक्टर साहब बोले सुबह सुबह उठ के काढ़ा पीता, कड़वा काढ़ा पीता जो पसंद नहीं है, कई को अपना इलाज करा रहा है। इस तरह का डेडिकेशन दिखाना है। तो आप वो मिसाल बता के औलिया फरमाते हैं कि बंदा भी जो है वो पेशेंट है, हम क्या है? हम भी बीमार है, हम भी जाहिल है, हम अमानत का एहसास नहीं कर रहे हैं। हम ये बीमारी हमारी क्या है? हम अमानत का एहसास नहीं कर रहे।
ہماری بیماری کیا ہے؟ ہم یہ جو ملک ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ملک ہے نہیں سمجھ رہی، یہ ہماری بیماری ہے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ دل میں کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ تو اب ہم اس کا علاج کرنے جب جا رہے ہیں، اب نیت کر لی ہے کہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیم و تربیت سے اپنی نفس کو صحیح کرو، اقدار زیادہ۔ تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اب ہم کدھر جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جو طبیب کی مثال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جس طرح پیشنٹ اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کر دیتا ہے، بندے کو چاہیے، ہم بھی بیمار ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ اب حوالے کر دینا کیا ہے؟ طبیب پورا طریقہ بتایا کہ یہ کریے، وہ کریے، وہ کریے، یہ کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان لے کے آئے۔ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اللہ ہی مالک ہے جانے۔ طبیب بولتا ہے یہ دوا ہے، یہ دوا نہیں ہے، تو ہم بھی بولے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے یہ دوا نہیں کھانا، یہ دوا کھانا، ہم بھی بولے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ پھر اپنے پاس جو ہے امانت کا احساس کریں۔ اب وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیسا ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین سے ملے گی۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو ٹریننگ ہوگی، جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو تعلیم حاصل کرے گا، جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم بات کر لیے، زبان کی بات ہوئی، زبان امانت ہے، امانت کا احساس کرنا ہے۔ اس سے یہ نقصان ہے، یہ آفتیں آ رہی ہے زبان سے کہ اگر ہم زبان کا لعنت ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اگر فحش کلامی کریں گے تو دوزخ کا فرمان دیا جا رہا ہے، یہ منہ میں سے غلاظت نکلتی ہے، عذاب میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسرے دوزخیاں دیکھ کے ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، دوزخ میں بھی بھاگ رہے ہیں ہم سے کہ اس کے قریب تو نہیں رہنا ہے ہم کو۔ یہ آفتیں ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، ٹریننگ حاصل کرو، اپنے نفس کو سدھارو۔ نفس کو کیسا سدھارے گا بندہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دامن پکڑ لے گا تو اس میں مثال دے کے فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مثال دیتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے تو کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ اب بڑا ٹف دکھ رہا کام، ارے بہت ایزی ہے بولے، مگر ایکسپلین کرنے کے بعد ارے یاروں میں کیسا زبان کو سدھاروں، اپنی کیسا میں اس کی آفتوں سے باہر نکلوں، کیسا اس کا علاج کروں، یہ بڑا ٹف دکھ رہا۔ تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی ملک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ احساس کیسا پختہ ہو جائے گا؟ اگر یہ آ جائے گا تو بندہ باہر نکلے گا، فحشی کلام سے باہر نکلے گا، یہ گناہ سے باہر نکلے گا، زبان کو امانت سمجھے گا۔ اب وہ جب سمجھ جاتا ہے تو سارے چیزیں اس کو آسان دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی مثال کو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس سے سمجھتے ہیں کہ ایک تالاب، ایک نہر ہے، جب نہر جاتی ہے تو اس کے پاس اونٹ آیا، اونٹ آیا تو دیکھا اس کے لیے تھوڑا سا پانی تھا، اونٹ کے لیے، کیونکہ اونٹ اونچی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ آرام سے گزر جا سکتا، مگر پھر وہاں پر ایک چوہا بھی آیا۔ اب چوہے کے لیے وہ نہر سمندر ہو گئی، چوہے کے لیے وہ نہر سمندر ہو گئی۔ اب اونٹ آسانی سے پار کر لے سکتا، چوہا آسانی سے پار کر سکتا، چوہے کے سامنے سمندر ہے۔ تو اسی مثال کو دے کے فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے، جب بندے کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے تو وہ اونچی نظر سے دیکھتا ہے، تمام پریشانیوں کو، تمام چیزوں کو اونچی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ جو نہر ہے اس کو آسانی سے تمام پریشانیوں کو آسانی سے پار کر لے سکتا ہے۔ مگر جو ایمان والا بندہ نہیں رہتا ہے، وہ چوہے کی مثال، اس کو تمام پریشانیاں بڑی پہاڑ کی طرح دکھتی اور اسی میں بہہ کے نکل جاتا۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ اب یہ پریشانی ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ زبان کو قابو کرنا ضروری ہے، یہ امانت کا احساس کرنا ضروری ہے، یہ گناہوں کی زندگی سے باہر نکلنا ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، مگر سارا کام ٹف دکھ رہا، ارے اتنا سارا بول دیا، میں کیسا کروں؟ ایک ہی چیز کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان جب حاصل ہو جائے گا تو اونٹ کی طرح اونچا، سارے پریشانیاں چھوٹے چھوٹے دکھیں گے۔ جب ایمان آ جائے گا تو تمام پریشانیوں کو احساس ہے، امانت کا احساس بھی کرے گا بندہ، امانت کا احساس بھی کرے گا، ماں باپ کی فرما برداری بھی کرے گا،
گناہوں کی زندگی سے بھی بچے گا، فحش کلامی سے بھی بچے گا۔ کیوں بچے کیسا بچے گا؟ کیونکہ اس کو جب پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی مالک ہے اور میں محتاج ہوں، اللہ ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں، میرے پاس امانت ہے، اس کو سارے کام کرنے میں آسانی ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ صلو علی نبی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 سے لے کے 72 تک توجہ فرماؤں گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، مگر ابلیس کیا کرا؟ نہیں سجدہ کرا۔ اس نے کہا، اب دیکھیے اپنی زبان کا کیسا کیا استعمال کرا ہے، کیا کلام کرا، اس کو کیا کرنا تھا اور کیا کرا اور کیا ہوا اس کا ششر۔ اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہاں پر اپنی زبان لے کے آ رہا، فحش کلامی کر رہا، آدم علیہ السلام کے خلاف بولا۔ یہ بولا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا آپ نے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے ہیں کام۔ میں یہ کروں کیا کام؟ میں وہ کروں کیا؟ میں کروں کیا کام؟ میرے سے نہ ہوتا یہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں۔ نفس آ گیا بیچ میں۔ اس شیطان کا بھی کیا تھا؟ نفس آیا، اپنی زبان کا استعمال کرا اور کفر کلام کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کی مرضی جو تھی، اس کے خلاف کہنے لگا۔ تو اس کا حشر دیکھیں کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ کہا کہ میں نے ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہ وہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے تو مٹی سے پیدا ہے۔ اس طرح کہنے لگا، اپنی نفس کی بڑائی کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، تمہیں کو اس کو سجدہ کرو بول رہی، تمہیں کو ان کو کیا سجدہ کرنا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے، میں بہتر ہوں۔ یہ کلام کرنے لگا، مجھ پر فضیلت دیے، اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ اب کہنے لگا، اب دیکھو بڑے بڑے باتیں کرنا، کیا بولا؟ یہ تو مٹی سے بنا ہے، تم ان کو، میں ان کو سجدہ کروں، ان کو مجھ پہ فضیلت دے رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، صاحب بد کلامی کر رہا، اس کا حشر لعنتی ہوا۔ اور کیا کہہ رہا ہے ابھی؟ امی کو تو موقع دو قیامت تک، آپ جس کو مجھ پہ فضیلت دی ہے، میں تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ خلاف باتیں کرنے لگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو خالی دیکھ کے قصہ کہانی قرآن ہے، ہم اس کو بولے ہاں شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا بولا تھا۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی فحش کلامی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اس کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی جو اللہ تعالیٰ نے زمان دی ہے، امانت دی ہے، امانت کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اور جو چاہے یہ بھی احساس نہیں کرا۔ اس کو زبان کس نے دی تھی؟ شیطان کو کس نے کہنے کی صلاحیت دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی، مگر وہ استعمال کیسا کرا؟ اللہ کے منشا کے تحت۔ امانت کا احساس نہیں کرا، اور نبی پاک اور اللہ کے نبی کی، اللہ کے آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرا۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ امانت کا احساس نہیں کر رہے ہیں، کفر کلام، شرک کلام، تمام کلام سب جو دل میں آئے بولتے نہیں، اولیاء اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، صحابہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہم مطلب ہے بہت لوگ ایسے، اللہ محفوظ رکھے ان چیزیں، اللہ محفوظ رکھے کہ شیطان کی جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہم اپنے نفس کو سدھاریں۔ اور وہ سدھرے گئے کیسے؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلے جا، اللہ تعالیٰ اس کو لعنتی کر دی، نکل یہاں سے۔ ہمیں بھی اگر ہم اللہ کے منشا کے تحت کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کہے نکل جائے یہاں سے، قیامت کے دن میزان کے پلڑے پہ کہیں گے نکل جا تو یہاں سے، دوزخی ہو جا۔ اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ زبان کو بچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔
اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے۔ تو بد کلامی کرا، تیری پیروی کر کے جو بھی بد کلامی کرے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ ہم دیکھیے وہ بد کلامی کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی کر دیا، اس کو نکال دیا، اور کیا کہا جو تیری پیروی کرے گا، مطلب جو تو نے حرکتیں کی ہے تیری پیروی کر کے وہ حرکتیں کرے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو ہم محفوظ رہے، یہ چیزوں سے بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اختیار کرے، اولیاء اللہ کا دامن پکڑ کے رہے، اور اس چیز سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تمام جو برائیاں ہوتی ہیں، تمام جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ زبان کے کہنے سے ہوتے ہیں، تمام جو برے کام ہوتے ہیں وہ زبان کے کہنے سے، زبان کے کہنے سے بڑے بڑے جنگیں ہو جاتی ہیں۔ زبان ایک کلام سے بڑے بڑے جنگیں ہو جاتی ہے، ایک کلام سے بڑے بڑے صلح ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کیسا استعمال کرنا ہے، یہ ہمارا سیکھنا پرائیورٹی والا کام ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسا آئے گا، پرائیورٹی والا کام کیسا آئے گا؟ پرائیورٹی پہ ہے کہ اپنی کلام کو، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت استعمال کرے، اللہ تعالیٰ جس طرح حکم دیا اس طرح استعمال کرے۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایمان حاصل کرے گا بندہ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت و طاقت پیدا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ پوری سزا ہے، بھائی بولیں کہ جہنم ہی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پوری سزا ہے یہ۔ اور اس کی اولاد میں سے جس کسی کو تو اپنی پرفریب آواز سنا کر بہکا سکتا ہے، بہکا۔ اب آواز سنا کر شیطان کو بولے اب تو اس کی اولادوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس کو بھی اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے، بہکا۔ اب دیکھیے ہم کون سے آوازیں سن کے بہک رہے ہیں، کون سے آوازیں سن کر اللہ کے منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میوزک آ گئی، گانے آ گئے، بہت سارے چیزیں آ گئی، آواز ہے، مرد کی بھی آواز ہے، آواز سن کر پرستش کرنا اسٹارٹ کر دی، عورت کی بھی آواز ہے، اس کے بہکاوے میں آ کے آگے بہت ساری چیزیں۔ اب یہ شیطان کی آواز کو بھی پہچاننا ہے ہمیں کہ یہ شیطان کس طرح فتنہ ڈالتا ہے ہمارے بیچ میں، شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی آواز سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اب وہ کیسا سمجھے گا بندہ وہ اگر کان ہوگے سننے والے تو سنے گا۔ اب وہ کان کیسا آئیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان آئے گا تو یہ شیطان کا جو وسوسہ ہوگا اس کو سمجھے گا، وہ آواز کو سنے گا، بہکا سکتا ہے، بہکا۔ اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے ان پر حملہ کر، اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو کرتا کر، تو بہکاتا بہکا، تو حملہ کر اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان کیسا آئے گا وہ بھی ہمیں ہنٹ مل رہا ہے، مال کے ذریعے سے آئے گا، آواز سے آئے گا، اولاد کے ذریعے سے بھی آئے گا بہکانے کے لیے۔ تو ہم یہ سمجھے اولاد آ کر بد کلامی کرے گی تو ہم ایمان پہ رہے، پھر سامنے والے کو بھی سمجھ رہے، مال آ کر بتائے گا کہ میں تیرا حاجت روا ہوں تو ہم یہ اس کو بھی سمجھے، یہ آواز کو بھی سمجھے اور اس سے بھی بچے۔ یہ آوازیں دے رہا ہے، چیخ کے بول رہا ہے مال، میں حاجت روا ہوں، میں تیری پرورش کرنے والا ہوں، یہ بول رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ زبان اس کی بھی زبان ہے، ہماری زبان کو سیف کر رہا ہے کیا؟ جو زبانیں ہمیں بول رہی ہیں مجھ سے بھی بچے۔ مال کی زبان ہے، اولاد کی زبان ہے، ایک آواز ہے شیطان کی بھی، وسوسہ ہے۔ یہ سارے چیزوں کو کب سیکھے گا بندہ؟ تعلیم حاصل کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے گا تو یہ سارے چیزوں کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہوگا۔ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، وعدے کرتے، دیکھو مال وعدے کرتا، میں سنبھال لیتا ہوں تیرے کو، میں تیرا پورا گھر سنبھال، مال آتے بولتا سب رائٹ، اب کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اولاد ہے میرے پاس، اولاد کے اوپر بھروسہ، اولاد بولتی اولاد ہے میری، کما کے کھلاتی میرے کو۔ یہ بوڑھے ماں باپ جو ہے ان لوگوں کو بولتے ہیں اولاد کھلاتی، یہ شیطان ان لوگوں کو کس طرح بتا رہا میرے کو اولاد کھلانے والی، اولاد کھلانے والی نہیں ہے، اللہ کھلانے والا۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے، اولاد کو ذریعہ بنایا ہے، اولاد کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہم ماں باپ کو کھلا کے بولے میں کھلا رہا ہوں، ہم کھلانے والے نہیں ہیں، ہم پالنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنایا ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ تو یہ ہم ایمان جب ہوگا تو یہ آسانی سے پکڑ میں آئے گی چیزیں۔ یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کرنے والا ہوں، مال بول رہا میں کرنے والا ہوں، اولاد بول رہی اولاد پالنے والی ہے، صحت مند اولاد ہے ماشاءاللہ، کما رہی ہے، دبئی میں ہے، بہترین کما رہی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حاجت روا ہے،
दुबई में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, औलाद भी नहीं है। पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह ताला की ज़ात पालने वाली है। अल्लाह ताला बेहतरीन पालने वाला है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही, कहीं और से नहीं तो कहीं और से सही, मगर पालने वाली ज़ात तुम गुमान भी नहीं कर सकते, वहाँ से हाजतें पूरी करता है अल्लाह ताला। तो ये ईमान रखिए, ये आवाज़ें दे रही है चीज़ के, ये कलाम कर रही है, ये चीज़ें, औलाद कलाम कर रही है, माल कलाम कर रहा है, लोग कलाम कर रहे हैं, लोगों की हुस्न कलाम कर रहा है। मेरा हुस्न है तो मैं बेहतरीन खा सक रहा हूँ, पी सक रहा हूँ, मैं हुस्न, मेरी ताकत आवाज़ दे रही है, ताकत कलाम कर रहा है, ताकत बोल रही है कि मेरे पास ताकत है तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही, ताकत से भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तेरा काम हो रहा है। अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तेरा काम, अल्लाह ताला ने तुझे खूबसूरती दी है, तेरा काम हो रहा है। अल्लाह ने दी है, तेरा काम हो रहा है। ये ईमान लाए। ये ईमान कैसा आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ज़बान पे बात हुई, एक एक चीज़ को हर चीज़ पे रख के देखिए, ज़बान पे रखिए, जिस्म पे रखिए, ताकत पे रखिए, हर चीज़ पे रख के देखिए अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल हो रही है नहीं। अगर वो हो रही है तो मुबारक, अगर नहीं हो रही है तो इलाज कराना ज़रूरी है। तालीम और तरबियत का ज़्यादा अख्तर हमारा नफ्स है। हम उसको पहले, कुत्ता, आप कुत्ते से कंपेयर करके बोलें, कुत्ता सही हो जा रहा, तुम भी सीख लो, तुम तो सही होते होते। ये हमारी बता रही है, नफ्स को चोट पहुंचा रहे हैं हुज़ूर गौस सकल रज़ियल्लाहु ताला, तो हम इसको सीखें। और ये वादे कर लोगों याद रखो, शैतान लोगों से जो वादे करता है सरासर धोखा है। सारे जो वादे हैं शैतान जो कर रहा है, जो अपनी बात डाल रहा है, जो माल है, जो औलाद है, जो बोल रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं पालने वाला हूँ, मैं तुझे देने वाला हूँ, नौकरी बोल रही है कि मेरी वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रही है, जो शैतान जो हटकंडे अपनाया ना, सारे लोगों तुम बच के रहो, ये सारा असर धोखा है। हाजित रवा कौन है? अल्लाह हाजित रवा है। मालिक कौन है? अल्लाह मालिक है। देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला। राज़िक़ कौन है? अल्लाह ताला। ये ईमान रख। और फरेब है ये, मत जाओ, ए लोगों मत जाओ, शैतान का हथकंडा है। ये चीज़ों से आएगा, माल से आएगा, आवाज़ से आएगा, औलाद से आएगा, हर चीज़ से आएगा, मगर ये धोखा दे रहा है तुम। हमें क्या करना है? धोखे को समझना है। कुरान हिदायत है, हिदायत हासिल करने की कोशिश करें। सरासर धोखा दे रहा। फिर इब्लीस से फरमाया, फिर अल्लाह ताला इब्लीस की तरफ उतर। अभी हमें बताया ना, पहले इब्लीस को बताया कि तू ये चीज़ें कर रहा है, फिर हमें बताया लोगों ये फरेब दे रहा है। फिर इब्लीस की तरफ मुतवज्जो के बोलेंगे, ए इब्लीस। फिर इब्लीस से फरमाया, जो मेरे सच्चे बंदे हैं इन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। मतलब जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जो सच्चे बंदे हैं, वो उन लोगों के ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। वो माल भी आएगा तो बोलेंगे माल हाजित रवा नहीं है, अल्लाह हाजित रवा है। वो औलाद भी आके बोलेगी औलाद हाजित रवा है, नहीं बोलेंगे वो अल्लाह हाजित रवा है। वसवसे आएंगे तो बोलेंगे नहीं वसवसा नहीं है, हाजित रवा अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये सारे देने वाले की ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला। मेरे पास क्या है फिर? ये मेरा है? नहीं, मेरा भी नहीं है। किसका है? अल्लाह ताला। तू क्या है? मैं तो मोहताज हूँ मौला। ये पूरी कैफियत है। ये सच्चों को भगा नहीं सकेगा। सच्चा कौन है? इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके पास है वो सच्चा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है वो सच्चा है। सिरातुल मुस्तकीम पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारा वो सच्चा है। सच्चों के साथ उठाया, उन लोगों का रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया, सीधी ना सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह ताला बार बार दुआ करवा रहे हैं सच्चों के साथ होने के लिए, सच्चों के साथ होने के लिए, क्योंकि सच्चों में शामिल करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। बार बार हमारे से दुआ करा रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो अल्लाह ताला बार बार दुआ करा कि सच्चों के साथ होने की दुआ कर, क्योंकि सच्चों को अल्लाह ताला बनेगी, सच्चों को तो गुमराह नहीं कर सकेगा। बंदे हैं इन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। और ए पैगंबर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब होते हैं अल्लाह ताला, ए हबीब, ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। बोलेंगे ए पैगंबर, आए हबीब, परेशान हूँ, मैं काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ, सच्चों को मैं देख लूँगा, मैं शैतान को संभाल लूँगा, खाली तुम सच्चे हो जाओ, तुम ये ईमान ला लो कि कोई हाजित रवा नहीं है, अल्लाह ताला ही हाजित रवा है, तुम ये खाली गवाही दे दो, तुम ये तस्दीक कर लो, बस मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें ये भटका नहीं सकेगा। पूरा लश्कर लेके आएगा तो भी भटका नहीं सकेगा, पूरे अपने प्यादों को लेके आएगा तो भी भटका नहीं सकेगा, माल के ज़रिए आएगा तो भी भटका नहीं सकेगा, औलाद के ज़रिए आएगा तो भी भटका नहीं सकेगा। तुम सच्चों के साथ हो जाओ और मैं काफ़ी हूँ मेरे हबीब। ऐसा फरमा रहे, तसल्ली दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ए लोगों, फिर अल्लाह ताला फिर हमारी तरफ होता है, ए लोगों, तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियाँ और जहाज़ चलाता है,
تاکہ تم آسانی سے اس کے فضل سے روزی تلاش کرو۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ پریشان مت ہو، یہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے، میں وہ خدا ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں ایسا کارساز ہوں جو کشتیاں چلا رہا ہوں سمندر میں۔ ہم دیکھیں نہیں، ہمارا اتفاق نہیں ہوا، سمندر کو کشتیاں دیکھیں گے تو دل دہل جائے گا، دل دہل جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ آرام سے کشتیاں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے سمندر پہ اوپر لہرا رہی ہے۔ یہ قرآن میں یہ بتایا جا رہی۔ اب تو آسمان پہ بھی دیکھیں، مثال اپنی طرف سے دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی کیسا جہاز چلا رہے ہیں۔ سوچ ایک 20 سال پہلے، 50 سال پہلے انسان کی سوچ نہیں جا سکتی تھی کہ ایسا ہوا میں اس طرح ٹرانسفر ہوگا، اس طرح کا ٹرانسپورٹ ہوگا، کسی کی سوچ نہیں آتی، مگر اب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، اے لوگوں، میں ایسا کارساز ہوں جو سمندر میں چلاتا ہوں تاکہ تم روزی تلاش کر سکو۔ ہم یہاں آ گئے سفر کر کے روزی تلاش کرنے کے لیے، یہ کون خود اٹھ کے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ لے کے، اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ کیسا انتظام فرمائے؟ بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ۔ روزی تلاش کرو، بلا شبہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ کتنی بڑی مہربانی کی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ باہر آئے، ہجرت کر کے آئے، محنت کر رہی، آسانی سے کما رہی۔ اب دماغ میں آتا کہ وہاں رہتے تو کچھ بھی نہیں کر لے سکتے تھے، وہاں رہتے تو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائے کہ یہاں پر آئے، ہجرت کر کے آئے، محنت کرے، روزی کمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والے، بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں۔ اب جب تکلیف آتی نا، اللہ یاد آتے، سب چیز بھول جاتے۔ بڑی جب تکلیف میں ہوتا ہے جب سیدھا اللہ کو پکارتا بندہ، سیدھا جب اللہ کو جب یاد کرتا، مال وال کچھ بھی نہیں دکھتا۔ کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے دیکھو، ابھی جو چل رہا ہے معاشرے میں، کووڈ آتے سیدھا کہا میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے بھول جاتے، بڑی گاڑی باہر مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے وہ بھول جاتے، پھرنے نہیں نکلتے، کون سی کنٹری میں ہے بھول جاتے۔ کیا یاد آتا؟ خالی اللہ یاد آتا، اللہ یاد آتا۔ کہیں کیوں؟ بڑی تکلیف میں جب آ جاتے، پھنس جاتے نا۔ اب آیا دماغ میں ہے کہ ارے میں تو گیا، ذہن میں کیا ہے؟ میں تو گیا، گھر میں کیا ہے سب بھول جائے، بینک میں کیا ہے سب بھول جائے، اولاد کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سیفٹی، کوارنٹائن، سیدھا سیفٹی، توجہ کدھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ فطرت بتا رہے ہیں کہ جب ایسا کرتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں کیسی ہیں۔ تم سے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب تم میں سے گم ہو جاتے، سب بھول جاتے اپن، مگر صرف ایک اللہ کی یاد تو باقی رہ جاتی۔ اللہ کو تو یاد کرتے ہو تم مجھے، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت بتا رہی کہ بھائی اب یہ پریشانی میں آ گئے، کووڈ آ گیا، کووڈ آ گیا، اب جب اس سے بچ جائیں گے، ویکسین آ گیا، جب پورے ابھی تک پورے ہو گئے تھے، الرٹ ہو گئے تھے، پورے صحیح ہو گئے تھے، اب جیسا ہی ویکسین آیا، جیسا ہی بچ گئے، جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، پھر اپنے بدکاری کا عمل شروع، پھر جیسے حرکتیں تھے ویسے حرکتیں شروع، جیسا کرائم تھا کرائم شروع ہو گیا معاشرے میں۔ پہلے کیسا تھے؟ پورے کرمنلز بھی قید تھے، پہلے کیسا تھے؟ سب قید تھے، سب اللہ کو یاد کر رہے تھے، سب اوپر والے کو یاد کر رہے تھے۔ ابھی کیسا ہو گیا؟ جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا چھوٹ دے دی، جیسا بچا لیا، جیسا ہی اس کی لیول کم کر دیا، اس کا دباؤ کم کر دیا، جیسا ہی پریشانی سے باہر نکالے، پھر حرکتیں شروع، پتہ نہیں پھر حرکتیں شروع کر دیے تم لوگ۔ کہتے ہیں تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، بڑے ہی ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑا ناشکر ہے۔ پھر کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس سے بچ گئے تو تم فری ہو جا رہے ہیں، پھر گناہ کرنے، پھر بد کلامی، پھر فحش کلامی، پھر ماں باپ کی نافرمانی، سب چیزوں میں لگ گئے۔ تم کیا سمجھ رہی؟ تم اس سے بچ گئے تو کیا میں تمہیں دوسری جگہ نہیں پھنسا سکتا ہوں؟ تم سمندر سے بچ گئے تو کیا میں خشکی میں تمہیں زمین میں نہیں دھسا سکوں گا؟ کیا تمہارے اوپر ہوائیں چلا کے تم پر کنکر نہیں برسا سکوں گا؟ تم الرٹ رہو ہمیشہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الرٹ رہنا ہے۔ یہ پریشانی میں آئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو ہی حاجت روا ماننا ہے۔ کوئی اور چیز بھی ہو اور اس سے باہر بھی نکلے تو اللہ کو ہی حاجت روا ماننا ہے۔ ہم جب پریشانی رہی، جب بھی زبان کو سنبھالنا ہے،
جب بھی محنت کرنا ہے، جب بھی ایمان کو افروز رکھنا ہے، ایمان کی تجدید کرنا ہے، ایسا نہیں. اچھے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اچھے وقت پہ بھی زبان کا اچھا وہ کرنا ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی، بار بار بتا رہی کہ بولیں گی تو احساس رکھ، بار بار امانت کا احساس رکھ. امانت کا احساس نہیں کرا تو سمندر میں آیا تو جب احساس کرا امانت کا، ماں میری جان ہے اللہ بچا لو، باہر نکلتے پھر میری ملکیت، یہ میرا ہے، اب کوئی میرا کچھ نہ کرا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا کیسا کچھ تو سمندر میں نہیں ہے تو میں یہاں نہیں دھسا سکتا ہوں کیا؟ یہاں پر بھی احساس کر. تیرے اوپر ہوائیں چلا کر تیرے اوپر کنکر برسا سکتا ہوں، یہاں پر بھی احساس کر. ہر جگہ احساس کرنا ہے، ہر جگہ احساس کو لے کے چلیں گے تو ہی کامیابی ہوگی. اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں مددگار نہ ہو پائے گا. لوگوں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور سفر کے دوران میں ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے. بولیں گی تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کو پھر سمندر میں بھی لگوں؟ پہلے سمندر سے باہر نکل تو بولے میں تجھے خشکی میں بھی فنا کر سکتا ہوں، تجھے ہوائیں بھی جا کے بھی فنا کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو تجھے واپس سمندر میں لے کے جا کے غرق کر سکتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں اپن واپس سمندر میں دوسرا اسٹرین آیا، اللہ تعالیٰ پھر واپس اسٹرین میں بھی لے کے جاتے اگر نافرمانی نہیں کرے تو. ہم بچ گئے کر رہے تھے، پھر لے کے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ احساس رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا احساس آنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھے، غرق کر دے. پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پیچھا کرنے والا نہیں، مجھے کوئی کہنے والا نہیں، میری ذات سب سے میں مالک ہوں، میں حاجت روا ہوں. میں چاہوں تو تمہارے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہوں، تم ناشکریہ پنا کرو گے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اگر تم ناشکریہ پنا کرو گے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. بات سمجھنے میں کیا ہے کہ امانت کا احساس کرے، لمحہ لمحہ امانت کا احساس کرے. وہ امانت کا احساس کس طرح ہوگا بندے کے اندر؟ وہ ایمان آئے گا، ایمان کی ٹریننگ حاصل کرے گا، اپنے نفس کو تعلیم و تربیت دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آرام سے سیکھ سکے. اگر وہ نہیں کرے گا، میں بولوں گا سن کے میرا کام ہو گیا، تو یہ کام کسی کا ہونے والا نہیں ہے. میں نے بڑا اچھا بیان کیا، آپ نے بڑا اچھا بیان سنا، کام ختم. نہ آپ کے ساتھ عمل ہوگا جب تک اس پہ پریکٹس نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کی پریکٹس نہیں کرو گے. اللہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، اس کی اگر پریکٹس نہیں کرے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کرے، اس سے اپنی تربیت نہیں کرے، تو یہ میرے لیے بھی کام میں نہیں آئے گا، یہ آپ کے لیے بھی کام میں نہیں آئے گا. یہ کب آئے گا کام میں؟ یہ جو ہم سنیں اس پہ عمل کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، امانت کا احساس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا، جو بیان سننے کا مقصد ہے پورا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.